بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو اردو ڈاکومنٹری کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو دنیا کے ایک بہت بڑے دھوکے باز وکٹر لسٹک کے بارے میں بتائیں گے۔ وکٹر لسٹک کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس نے 2 بار آئیفل ٹاور کو دھوکے سے بیچا، اور اس نے آئیفل ٹاور کا صرف سودا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو خام لوہے کے حساب سے بیچ ڈالا۔ حسب روایت ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین گرامی، وکٹر لسٹک 40 سال کی عمر میں امریکہ کا سب سے زیادہ خطرناک ترین فراڈیا تھا۔ اس کی راتوں رات امیر ہو جانے کی سکیمز اور دیگر کئی مشہور و معروف فریب کاریوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ تمام دنیا کو کسی دور میں ایک سکتے میں مبتلا کر دیا تھا۔ پیرس میں وکٹر لسٹک نے آئیفل ٹاور کو بیچ ڈالا تھا، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ اس نے یہ کام 2 بار کیا، اور 2 بار دنیا کی یہ عظیم نشانی اس شخص کے ہاتھوں بیچی گئی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آئیفل ٹاور کو اس نے لوہے کے داموں بیچا تھا۔ آخر 1935 میں وکٹر لسٹک کو جعلی نوٹوں کی ایک سکیم چلانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ سکیم اس قدر وسیع تھی کہ اس نے امریکہ کی معیشت کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں اس شخص کو 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ باقی تمام قیدیوں کی طرح وکٹر لسٹک بالکل بھی ایک مجرم نہ لگتا تھا، بلکہ وہ ایک امیر کبیر شخص معلوم ہوتا تھا جس نے بہترین لباس زیب تن کیا ہوا تھا، 5 زبانیں بآسانی بول لیتا تھا، اور اس میں کمال کا کانفیڈنس تھا۔ یہی کچھ اوصاف ایسے ہیں جن کی بنیاد پر وکٹر لسٹک نے دھوکے بازی کا یہ کام کامیابی سے سر انجام دیے۔ وکٹر لسٹک کی 47 سے زیادہ شناختیں موجود تھیں، اور اس کے پاس درجنوں پاسپورٹ موجود ہوتے تھے۔ جب یہ قید ہوا تو قانونی کارروائی میں اس کا نام رابرٹ ملر لکھا گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھی اس کا اصل نام نہ تھا۔ وکٹر جب گرفتار ہوا تو اس سے کی گئی پوچھ گچھ پر اس نے بتایا کہ وہ 1890 میں تب کے آسٹریا ہنگری اور موجودہ چیک ریپبلک میں پیدا ہوا، اور اس نے یہ کہانی سنائی کہ وہ ایک امیر شخص ہے اور اس کا والد شہر کا میئر تھا۔ لیکن پھر یہ شخص ایک بار پھر سے قید ہوا تو اس نے ایک نئی کہانی سنائی کہ یہ تو بہت غریب تھا، اس کے والدین بہت غریب تھے، اور اس نے غربت سے تنگ آ کر چوری شروع کی۔ 1925 کے مئی کا مہینہ تھا کہ لسٹک پیرس میں پہنچا، جہاں پر آئیفل ٹاور موجود ہے۔ وہاں پر وکٹر لسٹک نے ایک پرنٹنگ پریس کو پیسے دے کر خریدا اور ان سے حکومت فرانس کی اصل مہر بنوائی۔ پھر اس نے فرانس میں موجود ٹاپ کے اسکریپ میٹل کے ڈیلرز کو بوگس خط لکھا، جس میں اس نے خود کو حکومت فرانس کا کارندہ ظاہر کیا اور انہیں ہوٹل میں ہونے والی میٹنگ میں مدعو کیا۔ خط پر حکومت فرانس کی مہر موجود تھی، اس لیے وہ تمام بزنس مین اس کے دھوکے میں آ گئے اور میٹنگ میں آنے کی حامی بھر لی۔ تب وکٹر لسٹک نے میٹنگ کے لیے فرانس کے مہنگے ترین ہوٹل ڈی کارلن کا انتخاب کیا۔ میٹنگ کے لیے وکٹر لسٹک نے مہنگا اور بہترین لباس زیب تن کیا، اور میٹنگ میں اس شان و شوکت سے حاضر ہوا کہ لوگ اسے سچ میں حکومت فرانس کا کارندہ سمجھ بیٹھے۔ ٹیبل پر پہنچ کر یہ فراڈیا تمام بزنس مین سے گویا ہوا کہ انجینئرنگ کے فالٹس، مہنگی مرمت اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے آئیفل ٹاور کا گرانا اب ضروری ہو چکا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں موجود خاموشی میں وکٹر لسٹک کی آواز پھر سے گونجی کہ اس ٹاور کو چونکہ لوہے سے بنایا گیا ہے، اس لیے ٹاور کو نیلام کیا جائے گا، اور اس ٹاور میں موجود تمام لوہا اسی شخص کو ہی ملے گا جو سب سے زیادہ بولی لگائے گا۔ پھر اس فراڈیا نے انہیں آئیفل ٹاور کا دورہ بھی کرایا، اور وہ بھی اپنی لیموزین میں، جو کہ ایک ایسی کار تھی جو کہ اس وقت کسی کو ہی میسر ہوتی تھی۔ اب تمام بزنس مینز وکٹر لسٹک کے قبضے میں تھے، اور پھر بولیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ ان تمام بولیوں میں اینڈرے پوائزن نامی شخص کی بولی سب سے زیادہ تھی، اس لیے وکٹر لسٹک نے آئیفل ٹاور اسی شخص کو بیچ دیا۔ رقم ادا ہوئی اور پھر وکٹر لسٹک آسٹریا بھاگ گیا۔ پوائزن کو بہت جلد ہی پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ پوائزن نے اسی وقت یہ بات پولیس کو بتا دی ہوگی، تو حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ پوائزن اپنے اس فیصلے پر اس قدر شرمندہ تھا کہ اس نے شرمندگی کے باعث پولیس کو آگاہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے وکٹر لسٹک کو جرم کرنے کا مزید حوصلہ ملا، اور یوں وہ 6 ماہ بعد واپس فرانس آ گیا۔ اس بار اس نے پھر سے فرانس کے بڑے اور نئے اسکریپ ڈیلرز کو خط لکھا، اور ایک بار پھر سے آئیفل ٹاور بیچ دیا گیا۔ لیکن اس بار پولیس کو کسی طرح اطلاع ہو گئی، لیکن تب تک وکٹر لسٹک بھاگ چکا تھا، اور گرفتاری سے بچنے کے لیے وکٹر لسٹک امریکہ بھاگ گیا۔ امریکہ میں جا کر بھی اس نے اپنے فراڈ جاری رکھے، جن کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔
और अमेरिका में इसे कैद कर लिया गया और जिस दिन इसे सज़ा होनी थी उससे एक दिन पहले ही ये शख्स बीमारी का बहाना करके फ़रार हो गया। इसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इसे 20 साल की कैद हुई, लेकिन निमोनिया की वजह से ये शख्स जल्द ही चल बसा। इसी तरह की हम एक वीडियो अपने दूसरे चैनल फैक्टिकल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ फ्रॉडियर नटवरलाल के बारे में बताया था, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार ताजमहल को बेचा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आने वाले इंडेक्स कार्ड पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।